السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا میسج آیا کہ ہم بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، میں، میرا شوہر، میرے بچے، اور پھر میرے شوہر کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی، اور اس عورت نے میرے شوہر کو اتنا زیادہ کنونس کیا کہ میرے شوہر جو ہے وہ شادی کرنے کے لیے، دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ لیکن جب یہ بات ہم پر کھلی تو ہم نے اس کو بہت زیادہ اپوز کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاؤں گا، جو انہوں نے مجھے بتائی ہے، لیکن ان کے شوہر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اور جو ہے میں بالکل کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دوں گا اور یہ سارا کچھ۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس سے چوری چھپے رابطے میں تھے۔ اس عورت کی جو ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے ان کے شوہر جو ہے وہ اتنے زیادہ پریشان تھے، اس کی تھی کہ تم اپنی اس بیوی کو طلاق دو اور مجھ سے شادی کرو۔ اور ان کے شوہر نہ انہیں چھوڑنا چاہتے تھے، نہ ان کے بچوں کو چھوڑنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اس عورت کو چھوڑ پا رہے تھے۔ نتیجتاً اتنا زیادہ پریشر اس آدمی پہ پڑھا کہ نہ اسے وہ چھوڑ پا رہا تھا، نہ وہ اس کی ڈیمانڈز ختم ہو رہی تھیں، اور گھر والے بھی جو ہے دوسری شادی کے خلاف تھے، کہ اس شخص نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی کہ اب میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، میں خود اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اور اپنی جان لے لی۔ تو اب یہ خاتون پریشان ہیں کہ کیا اس نے جو اپنی جان لی اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ دیکھیں، وہ ایک باشعور انسان تھے، اور انہوں نے بالکل اپنے ہوش و حواس میں ایک اقدام کیا۔ اس اقدام کی ذمہ داری کسی اور پہ کیسے ڈالی جا سکتی ہے جب کہ انہوں نے خود اس راستے کو چنا؟ ان کے لیے وہ راستہ ایک اونلی آپشن نہیں رہ گیا تھا۔ اور ویسے بھی یہ جو چیز ہے نا، اپنی جان کو لے لینا، یہ ایک فرار ہے، اور وہ جان جو اللہ کی امانت ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی امانت میں خیانت کرے، ایک حرام کو حلال جان کے کرے، تو وہ تو پھر دائرہ اسلام میں ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال قرار دے دیا۔ اچھا، ایک شخص اللہ کے حرام کو حرام ہی سمجھتا ہے، گناہ ہی سمجھتا ہے، پر اس کو کرتا ہے، تو وہ گناہ کا تو مرتکب ہوتا ہے، کفر کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک شخص جو ہے اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، یا اندر میڈیکل کچھ ہے، یا واٹ ایور از اس کا کوئی عمل کرنا، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، یا وہ اس شعور کو نہیں پہنچا ہوا ہے جس شعور کو پہنچ کے انسان ایک کہتے ہیں کوئی عمل کرتا ہے، تو اس کا معاملہ جدا گانا ہے، کیونکہ وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے۔ لیکن یہ تو باضابطہ پلان کر کے اپنی سینسز میں ایک عمل کیا گیا ہے، تو اس کا وبال دوسرے پر کیسے؟ اچھا، دوسروں نے انہیں اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے پریشرائز بھی نہیں کیا، انہوں نے خود زندگی میں ایک عمل کیا، اس عمل کے بعد اس عمل کا جو افیکٹ تھا اس کو وہ بیئر نہیں کر سکے، اور اپنے آپ کو اس راستے سے روک بھی نہیں سکے۔ تو پریشر نہ بیئر کر پانے کی وجہ سے اپنے لیے اس راستے کو چننا، اس کا بلیم کسی پر بھی نہیں، وہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے نا۔ ہاں، اب آپ نے ان کے لیے کیا کرنی ہے، اب آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے یہ کیا ہے، یعنی کہ حرام کو حرام سمجھ کے لیکن گناہ سمجھ کے کیا ہے، یا حرام کو حلال سمجھ کے کر لیا ہے، ہم تو نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب ہم حسن ظن کی وجہ سے ہم یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے حرام کو حرام ہی سمجھا، گناہ ہی سمجھا، لیکن اس راستے کو اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے، اور ان کے لیے آگے کے تمام مراحل کو آسان کرے۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی کین ڈو اینڈ وی شوڈ ڈو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو عقل و شعور دی ہے، اور فیصلے کی اور قوت بھی عطا فرمائی ہے، تو اسے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے
اچھے فیصلے کرنے چاہیے، اس طرح کے بلنڈرز نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ محفوظ رکھے، ہر برے وقت سے اللہ بچائے، آمین۔ یہ سب اللہ کی امانت ہے، یاد رکھنا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہم پہ لازم ہے۔ اب آج کل لوگ الٹے سیدھی ڈیئرز کے چکر میں اپنے آپ کو، اپنی لائف کو جیپرڈائز کر دیتے ہیں، گیمز کے چکر میں، چیلنجز کے چکر میں، انٹرنیٹ کے اوپر رو بلاکس میں مختلف جگہوں پہ چیلنجز لے لیتے ہیں اور نتیجتاً لوگ اپنی جانوں کو گنوا بیٹھتے ہیں یا کسی بہت مشکل میں آ جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹی ایج سے یہ بات ان کے ذہن میں بھرنا شروع کر دیں کہ بیٹا باہر جا کے ڈیر نہیں لینے، گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ ڈیر نہیں لینے، تمہاری جان بہت قیمتی ہے، تمہاری جان جو ہے وہ تمہاری نہیں ہے، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا، یہ تم اس کے لیے اللہ کے حضور جواب دہ ہوگے۔ تو اللہ نے تمہیں یوں ہی نہیں بنا دیا، تمہاری زندگی کا ایک پرپز ہے جو بہت بگر ہے۔ ان ڈیر سے، ان گیمز سے، ان انٹرنیٹ کی لائف سے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، گرو اپ بچپن سے۔ اب تو کیونکہ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون دے کے چھوڑ دیے ہیں، نتیجتاً وہ ایسی راہوں پہ چل رہے ہیں جو بالکل مانیٹرڈ نہیں ہیں، پیرنٹس کو پتہ کچھ نہیں ہے بچہ کیا کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ تو خدا را اس کے اوپر بھی دھیان دیں۔ وہ بہن کا سوال بھی تھا، میں نے کہا کہ میں اس جگہ پہ آپ سے یہ بھی بات کرتا چلوں کیونکہ چیز ہو سکتا ہے بدل گئی ہو، کہ کاز ویسے بدل گیا ہو، لیکن اس کا افیکٹ یہی ہے کہ اپنی جانوں کو نقصان پہنچانا، اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا نہ اللہ نہ اللہ کے رسول۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جس کے جو پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، برزخی حیات میں ان کی مدد فرمائے، اور اخروی مراحل تمام کے تمام ان کے لیے آسان فرمائے۔ قیامت کے دن سرخرو ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہر وبال سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہر وبال سے محفوظ فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچائے اور قبر کے عذاب سے بھی بچائے، اور دنیا میں جو آفتیں آ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آفتوں کو ختم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکل میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی، انسانوں کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، آمین۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک دن ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں، ہمارے اہل کو، ہمارے عیال کو، رشتہ داروں کو جو زندہ ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔